کہنے کے لیے تیار نہیں ہے سول نافرمانی شروع کر دو. انکار نہیں ممکن، بلکہ ایک فریش ویو جو ہے، روپیہ دوبارہ نیچے گرا 153 سے 168 پہ آیا ہے، اس کے نتیجے میں مہنگائی کا ایک مزید دباؤ آئندہ آنے والے مہینوں میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. جاوید صاحب اس پہ بڑا تشویش ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ اس سے سول نافرمانی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، بات آپ نے باجوہ ڈاکٹرین سے شروع کی، اور جو انہوں نے باکمال انہوں نے جو کل سپیچ کی، اور جو انہوں نے اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو قوم کو ایک پیغام دیا اور ایک میسج دیا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. بات 40 روپے کلو اور 35 روپے ٹماٹر سے پہ بدلنے سے اٹ ول ناٹ ورک. مہنگائی کا بڑی اچھی طریقے سے سب کو پتہ ہے کہ 31,000 ارب کا قرضہ یہ ہمارے گلے میں جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس کو پرائم منسٹر عمران خان ٹھیک کرنے کی کولیپس اکانومی کی کوشش کرے. لیکن میں بھی میاں جاوید لطیف صاحب کو ان کے ٹاپک سے ہٹنے نہیں دوں گی. ٹاپک کیا ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی آج میں نے پریس کانفرنس دیکھی، احسن اقبال صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی، خواجہ سعد رفیق کی بھی دیکھی. دیکھیے میاں جاوید لطیف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ کسی خلائی مخلوق سے مخاطب ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم جو یہ کہہ رہے نا کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ان کی باتیں ہیں یا جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پی ایم ایل این بالکل ڈیلوژنل ہو گئی ہے. خلائی مخلوق سے مخاطب ہونے کے بعد یہ کیونکہ کرسی بھی ان سے چھین گئی ہے، اور نیکسٹ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ عوام میں پذیرائی ان کی ختم ہو گئی ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کرنے والی جماعت، پردے کے پیچھے سازش کرنے والی جماعت، جرنیلوں کی نرسری میں پلنے والی جماعت اب آپ کو گلے شکوے کرتے ہوئے اسی طریقے سے نظر آئے گی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این لفافہ صحافت پہ یقین کرتی ہے، دھاندلی زدہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے، کنٹرولڈ ریزلٹ چاہتی ہے، اور صرف وہ جمہوریت چاہتی ہے جس میں صرف نواز شریف وزیر اعظم بن سکے. اور اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان نہ کھپے. یہ انہیں کی الفاظ ہے. پچھلے ساری منتخب حکومتوں کے خلاف جنرل باجوہ صاحب کی بات پہ ان کو یقین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی میں ہی پاکستان کی بقا ہے. تو پچھلی تمام ساری منتخب حکومتوں اور وزیر اعظموں کے خلاف سازش کرنے میں پی ایم ایل این سے آگے تھی اور آگے بھی رہے گی. یہاں تک کہ انہوں نے بے نظیر کی حکومت کو گنانے کے لیے $10 ملین اسامہ بن لادن سے لیے، یہ آگے بھی لے گی. اپنے ملک کے خلاف گالی دینے والے کو، اگر آپ کو جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یقین ہے تو پھر حافظ حمداللہ محب جس نے پاکستان کو گالی دی، اس کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب ملنا پسند کریں گے، اور یہ آگے بھی اس طریقے سے حرکت کریں گے. ایک چھوٹے سے الیکشن کی خاطر اگر یہ ہاریں گے تو یہ پھر انڈیا سے مدد مانگے. یہ ان کے ایم این اے صاحب نے کیا ہے بائی الیکشن کے اندر. اسی طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ ان کی ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا دنیا میں 2 ہی بڑے لیڈر ہیں، تو وہ مودی کو اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں. تو ملک صاحب، جمہوریت کا سر الاپنے سے اور اس طرح کے بیانات صرف دینے سے جمہوریت نہیں آتی. سب سے پہلے ان کو اپنی پارٹیوں کے اندر جواب دینا پڑے گا. یہ بتائیں ان کی پارٹیوں میں کون سی جمہوریت ہے؟